پورے قرآن دے 30 پاریاں کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے تے نماز تے زکات تو بعد دیتا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ہدایت اگر ہے تے نبی دی اطاعت کے اندر پیغمبر کی اتباع کرو اطاعت کرو تسی ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت کی اندر ہے نبی دی اتباع دے اندر ہے. آؤ اگے چلنا جگاں دے پیر فرمایا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اور فرما برداری کرو اتباع کرو پیروی کرو جو رب نے آسمان تو نازل کیتا ہے. ایک قرآن تے دوجا نبی پاک دا فرمان ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے تے حدیث بھی بولو بولو قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے حدیث بھی لے کے جبریل آیا ہے. قرآن بھی منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ. اور لوگوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. اس واسطے کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور لوگوں قرآن حدیث تو علاوہ جڑی تیسری چیز ہے او دی اتباع نہ کرے آجے. ایک قرآن ہونا دا جی قرآن دی ٹھیک ہے لیکن ساڑھے امام دی فقہ بھی تو کٹ نہیں نا بول دے رہے قرآن تے حدیث نو اسی من لے لیکن امام دا قول کسے سنی اصول ترقی کے نام چند صفات تے مشتمل مدارس پڑھائی جاتی وہ دے اندر ایک قول درج ہے قرآن کی آیت کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا قول کو منیا جائے گا. حدیث کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا حدیث سادہ امام کے قول کے مطابق ہوئے گی انہوں تسلیم کریں گے اگر نہیں ہوئے گی انہوں منسوخ کر دیتا ہے. یہ دانا اسلام نہیں اسلام یہ دانا ہے کہ اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے یہی میرا مسلک ہے یہی منہج ہے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے یہی پیغام ہے یہی اعلان ہے. لوگوں میں خطبہ جمعہ دے اندر کسے مسلک نو برا نہیں کہندا کسے نو گالی نہیں دیندا لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دکان تے اپنا سودا دے بیچ سکنا. جدو قرآن نے کیا ہے پیروی وہ دی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیتا ہے تو جڑا اس تو علاوہ ہے وہ دی پیروی نہیں کرنی. قلیلا ما تذکرون کم لوگ نے جڑے دے تو نصیحت پا. آگے آئیے اللہ فرماندے نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فرمایا لوگو ایک رسی ہے انہوں مضبوطی نہ تھام دے رکھو. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي وَأُوحِيَ إِلَيْكَ اور رسی کی ہے جو آپ کی طرف وحی کی دی گئی ہے وحی کی ہے رب دا قرآن ہے تے محمد دا فرمان ہے. فرمایا اس رسی نو فَاسْتَمْسِكْ اینو مضبوطی نہ پکڑی رکھو. فرمایا لوگو تر فرقیاں دے اندر نہ پہ جایا جے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسی کو مضبوطی نہ پکڑ لگو
تے تسی فرقیاں چ نہیں بٹو گے. وہ رسی کی ہے ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا تے اس رسی دی وضاحت جگاں دے پیر نے کی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں. اگے آئیے اور رسی کی ہے جگاں دے پیر دنیا تو جا رہے نے. آقا فرماندے نے ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں نو مضبوطی نہ پکڑے آجے. اتھے کیا ہے قرآن چ کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو. رسی کی ہے فرمایا دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہے ہیں انہوں مضبوطی نہ پکڑیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے. ایک رب دا قرآن ہے تے ایک میری سنت ہے. سبحان اللہ. تے قیامت دے دن تسی آؤ گے حوض تے تے میں تھانوں اوتھے پا لواں گا. مراد کی ہے جنہ قرآن حدیث تے عمل کیتا ہے انہاں دا میں حوض کوثر تے انتظار کراں گا. تے جنہ قرآن حدیث چھڈ کے بدعت نو جاری کیتا ہے قیامت دے دن آؤں گے حوض تے پانی پین واسطے درمیان چک دیوار حائل ہو جائے گی. سونیا اے نہیں تیرے سوہکن لمن غیر آبادی. اے او لوگ نے جنہ تیرے تو بعد تیرے دین دا حلیہ ہی وگار دیتا. اے نیو امت تیری احمد پیاریا بعد رسولہ اینا تیرا دین وگاریا. قد قد نمیاں رسمہ اینا دین وگاریا. اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمراہیا. اینا بدعات اور خرافات لوگ شامل کر کے محبوب جی انہاں تھوڑے دین دا بیڑا گرک کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. اور دنیا دے لوگوں اے جڑا قرآن تھوڑے تے نازل کیتا گیا ہے تے لوگاں نو چاہیے اس قرآن تے وچوں جو لینا لین تے نبی دی حدیث دے وچوں لین. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ نے پیغمبر نے ایک قرآن پڑھایا تجھی حدیث پڑھائی ہے. آگے چلیے اللہ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. آقا فرماندے نے منو قرآن دتا گیا کہ او دی مثل ایک اور کتاب دتی گئی ہے. وہ کی ہے؟ وہ میری حدیث. آگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من کان منکم متسائیاً فلیتاس بے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم کانوا ابر هذه الامة قلوبا وآمقها علما وأقلها تکلفا وأقومها فرمایا وأقومها ہدیا وأحسنها حالا قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقامت دینہ فارف لهم فرمایا فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جڑا شخص اصحاب محمد دی ابتدا کر رہا ہے سب تو زیادہ پکیزہ دل والے، سب تو زیادہ گہرے علم والے، سب تو زیادہ اچھی سیرت والے وہ لوگ نے جنہ نبی دی صحبت نو اختیار کیتا ہے تے اللہ دے دین واسطے اللہ نے انہاں دا انتخاب کر لیا ہے. فرمایا وہ سارے دے سارے صحابہ جڑے سن انہاں دے رستیاں دی پیروی کرو. سارے صحابہ صراط مستقیم تے سن. اگے آئیے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی دے صحابہ دیو جماعت سی، جدوں حدیث آ جاتی سی صحابی کوئی دلیل پیش نہیں سن کرتے، کوئی دلیل، کیونکہ انہوں نے سامنے جدوں بھی حدیث آ گئی ہے، پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے، انہوں نے دوجی گل کیتی، بولو دوجی گل کیتی نہیں۔ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مسئلہ پوچھن والا ہوندا ہے، آن کے آندا جی ابو بکر و عمر جیڑا ہے حج تمتع نہیں کرتے، ابو بکر و عمر تے جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، نبی نے حج تمتع ہی کیتا ہے، اے ابو بکر و عمر نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ما اراکم متہین حتی یعذبکم اللہ تحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحدثون من ابی بکر و عمر۔ آندے نے میں تینوں نبی دی حدیث پیا دسنا، تو ابو بکر و عمر دی عمل پیا پیش کرنا ہے، انہاں دا قول پیا پیش کرنا ہے، مینوں ڈر ہے کتے آسمان تو پتھراں دا میਂਹ نازل نہ ہو جائے۔ ہن ابو بکر و عمر دی تھوڑی عظمت ہے، بولیے او مقام گھاٹے نبی دی ذات تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اللہ نے عظمت دیتی ہے، ابو بکر نو دیتی ہے، اور پھر عمر فرمایا میری امت دا ایک محدث کا نام عمر ہے، رائے زمین پہ عمر دیتا ہے، اس کو قرآن بن کے محمد کے قلب اثر تے نازل ہوا۔ لیکن عبداللہ بن عباس فرماندے نے دوجی روایت دے اندر آندے نے اراہم سیہلکون اقوال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون قال ابو بکر و عمر، میں سمجھنا ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے، یہ دوجی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے، کیوں؟ تسی نبی دی حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کیتا ہے، قول پیش کرن دی وجہ تو کتے آسمان تو پتھراں دا میਂਹ نہ آ جائے، نبی دے حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کرن دی وجہ تو کتے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ آگے آئیے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا قول سن لو، آندے نے لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ، فرمایا اے جائز ہی نہیں، امام ابو حنیفہ نے اے جائز ہی نہیں میرے قول دے سامنے نبی دی حدیث پیش کیتی جائے، تسی میرا قول منو، حدیث چھڑ دیو، کائنات کے اندر جائز ہی نہیں، جائز نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو تے صحیح۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگے آندے نے اس طرح انہوں نے کیا ہے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتنی بکلامی فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنہ غدا، جڑا شخص میری دلیل نو پہچانتا نہیں او دیتے حرام ہے کہ میرے کلام دے مطابق فتویٰ دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے کیونکہ میں بشر ہاں، آج بات کرنا کل نو رجوع کر لینا وا۔ حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے جائز نہیں کہ میرے قول تے فتویٰ دے۔ حنفیوں، حنفی بھائیوں سن لو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی دی حدیث کے سامنے میرے قول تے فتویٰ دینا حرام ہے، جائز نہیں کہ نبی دی حدیث نو چھڈ کے میرے قول تے فتویٰ دے۔ میں ایک حوالہ پیش کیتا سی، شاید تھوڑی یاد ہوئے نہ ہوئے، اقد الجیل کے حوالے امام صاحب کو بندہ ہے، انہیں کیا دی امام صاحب اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ،
ایک پاسے تھوڑا قول ہے، دوسرے پاسے اللہ دا قرآن ہو، قرآن دی ہے تو آتا قول قرآن دی ہے نہ ٹکراتا ہو پھر تھوڑا قول بنی ہے، قرآن بنی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھٹ دے قرآن مان ہے۔ پھر انہیں کیا اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے تھوڑا قول ہے دوسرے پاسے نبی دی حدیث ہے، پھر تھوڑا قول نبی دی حدیث نال ٹکراتا ہو، فرمایا اترکو قولی بقول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھٹ دے نبی دی حدیث مان لے۔ پھر انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہے ایک پاسے صحابی دا، پھر فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ، میرا قول چھٹ دے صحابی دا قول مان لے۔ چلو ساڈی نہیں مننی، قرآن دی نہیں مننی، ہن انہاں نے پوچھو نبینا آدمی جماعت نہیں کرا سکتا، میں کیوں بھائی ساڈے امام دا قول ہے۔ میں کہا نبی دے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم پوری زندگی نبی دے مصلی دے امام ہے، جدو آقا مدینہ چھڈ کے باہر جاندے سن امام وہی ہوندے سن، وہ تے نبی نے سن۔ پھر کہا جی بچہ جماعت نہیں کرا سکتا، میں کہا 7 سال دا بچہ ہی سی جنوں آقا نے فرمایا تو انہاں دا امام ہے، تینوں قرآن سے آتا ہے، تو یہ تو بچہ نہیں کرا سکتا۔ 100 امتے مسائل میں جنہیں فقہ دے مسائل سے ترجیح کی جا رہی ہے، نبی کی حدیث کا رد کیتا جا رہا ہے۔ جی خامد بیوی خامد میں غسل نہیں دے سکتی، کیوں جی امام صاحب کا قول، میں کیا ابو بکر کو انہوں نے بیوی نے غسل دیتا ہے، فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا تو میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا، ہون آندہ جی قول بنو، میں کہا امام صاحب نے کیا میرا قول چھڑو حدیث بنو، تو سا امام کی بھی نہیں بنی حدیث بھی نہیں بنی، کرو گے کی؟ اور ظالموں قیامت کا دن حقا بیٹھے ہوں گے، حنفی نماز لے کے آئے گا کہ حنفی نماز کی تصدیق محمد نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ کرے گا، اور میں منبر پہ کھڑا باوضو کھڑا، قرآن میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے منبر تے چڑھ کے مسجد پڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ حنفی نماز کا مچھر تے پر تے برابر بھی تھانو قیامت نو عمل لے جائے، یہ عظم ہے جلال، یہ ورقہ پار چھڑو، کلمہ نبی دا پڑھ کے نماز حنفی پڑھ دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حج دس دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے امام ابو حنیفہ تے عمل کر دے ہو، اور ظالموں قیامت نو آقا حوض کوثر تے ہون گے، وہ تے کیڑا منہ لائے گا؟ خدا دا خوف کرو، قیامت نو محمدی نماز دی آقا ہے، ساڈے جنے علماء نے نا کسی نے لکھیا محمدی نماز، کسی نے کیا صلاۃ الرسول، کسی نے کیا میرے نبی کی نماز، اسی حنفی نماز نہیں لکھی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قرب قیامت حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جنہیں اگلا 11 تلیق رکھنا مشکل ہے۔ اس دور کی جرا حدیث پہ عمل کرے گا انہاں لوگوں کو اللہ میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جاؤ ہن ویکھ لو، نماز ہی ویکھ لو، پوری دنیا دے علماء حنفیہ اپنی نماز لے کے آؤ، میں محمدی نماز لے کے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کر لینے ہیں، حدیث تے نبی دی نماز پیش کرنے ہیں، تیری نماز نبی دی نماز نہ مل جائے تو سچا، اگر میری نماز مل جائے میں سچا۔ آؤ تسی اپنا وضو لے کے آؤ، وضو حنفی وضو، اجر توحید تقریر نہیں دے مسئلہ تے دنیا دی کی حدیث دی کتاب جو گردن دا مسا دے بکھاؤ، حدیث چ نہیں فقہ چ۔ نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھو تے تھوڑے منہ چا کے کتے فقہ چ، حدیث نہیں، حدیث کہہ کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جرا امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہونی چاہیے سورۃ فاتحہ،
سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. میں ہزار جگہ تے کیا لوگوں جڑا بندہ نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا رب نو دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں. آگے آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رأی فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے مسجد نبوی تے امام نے منبر تے خطیب نے آندے نے لوگوں میں انسان میں غلطی کر سکنا وا صحیح موقع بھی اختیار کر سکنا لہذا میری رائے نو متعلق غور کر لیا کرو جیڑی رائے کتاب و سنت دے مطابق مل جائے اونوں مان لو جیڑی کتاب و سنت دے نال نہیں ملدی میں امام مالک کہنا فترکو اونوں چھڈ دیو. اگے آئیے امام شافعی آندے نے اجمع المسلمون علی ان من استبانا لہو سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل لہو ان یدعها بقول احد. مسلمانہ دا اس بات دا اجماع ہے جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت واضح ہو جائے وہ دے لیے جائز نہیں نبی دی سنت نو چھڈ کے امامہ دے قول مننے. اے امام شافعی کہہ رہے ہیں. اگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. فرمایا تسی تقلید نہ کرو نہ امام مالک دی تقلید کرو نہ شافعی دی تقلید کرو نہ امام اوزاعی دی تقلید کرو نہ امام ثوری دی تقلید کرو. لہذا تھانوں جتھوں لبدا یعنی کتاب و سنت دے وچوں مسائل نو لو ساریاں دی تقلید چھڈ دیو کتاب و سنت نو مان لو. ہن کی آندا ہے جڑا مقلد نہیں ایک منو کہن لگا تسی نبی دی تقلید نہیں کرتے ایسی ہو کہ نبی دی تے کتاب تو دیے اتباع ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن کی ہے اللہ دی منو اللہ دی کیوں مننی اللہ دی کتاب کیڑی ہے بولو تو صحیح میرے بال دیکھو چوپی ہو گئے کی ہے قرآن تے اطیعوا الرسول نبی دی کتاب کیڑی ہے حدیث ہے. تو میں کہا تو آنا امام ابو حنیفہ دی تقلید کرو میں کہا جاؤ امام ابو حنیفہ دی روح زمین تے کوئی ذاتی کتاب نہیں تھی لکھا گئے بولیے ایک امام ابو حنیفہ دی طرف منصور کی تھی جنگی فقہ پر دینا منصور ذاتی قلم کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی لکھی کائنات ہے محض کتاب ہو دی ہے جدی کتاب ہے مذہب ہوتا ہے تے نالے میں او دی مننا امام ابو حنیفہ دی اس واسطے نہیں منتا امام ابو حنیفہ کو غلطی بولیا جی ہو سکتی امام ابو حنیفہ کی بات بھی غلط یہ صحیح بھی ہو سکتی. امام شافعی جی میں تقلید اس واسطے نہیں کرتا ہوں کہ بات غلط ہو سکتی غلطی بھی ہو سکتی. امام شافعی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی. امام مالک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی. میں کہ دنیا چ کوئی ہستی ہے انہاں دی بات غلط صحیح کیوں ہو سکتی ہے یہ سارے امام بولتے ہیں اپنی مرضی نال میں جدی اتباع اور اطاعت کا حکم دینا وہ بولتا ہے رب دی مرضی نال او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی دی ہر بات لکھ دے سکتے صحابہ نے کیا ہو ہر گل ہی لکھی جانا ہے کسی ٹائم آقا غصے چ بھی ہوندے نے پریشانی چ ہوندے نے کوئی ایسی گل نہیں لکھنا پڑھنا عبداللہ لکھتا کیوں اللہ رسول صحابہ نے آگیا ہی بارے میرے اللہ رسول غصے چ ہوندے نے کوئی گل ایسی نہیں کرو آقا فرماتے ہیں او کتب عبداللہ لکھ الا ما نقول وهو الحق محمد دی زبان چو غصے چ ہوئے خوشی چ ہوئے غمی چ ہوئے کسی حالت چ ہوئے
نبی دی محمد دی زبان چو حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، پاک نکلتا ہے، لا شک نکلتا ہے۔ میری زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں۔ اسی انہیں لوگوں وہ دی بات تقریر ہے، تیری زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جبریل وحی لے کے نہیں ہوتا، وحی لے کے ہوتا تے آمینہ دے لال تے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اہل حدیث نے کیا لوگوں جدوں دا آمینہ دا لال تر گیا اس تو بعد قیامت تک جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا۔ جاؤ اہل حدیث کی کوئی بات اٹھاؤ، لیکن تیرا میرا فرق ہے، ہدایہ بڑی زمین تے، قدوری بڑی زمین تے، کنز الدقائق بڑی زمین تے، فتاوی عالمگیری بڑی زمین تے، لیکن جیڑا تیرا مسلک ہے وہ زمین تے بنے ہے، میرا مسلک اچھے بڑی تے بنے ہے۔ قرآن کی آسمان پر نازل ہو رہا ہے، حدیث بھی ہائے 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 عرش عظیم تو میرا مسلک جبریل لے کے وہ پیغمبر تے کلمہ پڑھتے ہوتا ہے۔ اور جاؤ دو کیمرے لگے، کوئی دنیا دا آدمی ایسی حدیث لیاؤ جدی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث کو مانتا۔ ایک حدیث پیش کرو، صرف ایک حدیث لیاؤ، خدا دی قسم کھا کے کہنا اگر وہ دی سند نبی پاک تک پہنچ گیا اہل حدیث دی گردن جھک جائے گا۔ ساڈے نبی دی زبان چو جو نکلے ہے، جدوں نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، حق سوا لکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید تے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی۔ اللہ دی مرضی تو بغیر میرا محبوب بولتا نہیں۔ آخری بات نبی کی زبان جو جو نکلے ہے دیئے حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے۔ نبی دیکھ صحابی آقا دا سودا ہے کہ یہودی نہ اونٹ دا، آپ فرمایا چلا کر تیرے پیسے دے۔ نبی علیہ السلام نے نال لے کے جا رہے نے گھروں پیسے دین واسطے، راہ چو ایک بندہ ملتا ہے، آدھا اونٹ کینے دا بیچے، آدھا اینے دا، آدھا ڈبل پیسے لے لیں، زبان تو موکر جائے۔ کئی بندے ایسے بھی رہے ہیں جڑا 2000 بدلے پھر جانے رہے، کیوں جی آئی صاحب 2-3 بدلے جڑا کمنٹ کر کے سوال کر کے مکرتا ہے نا، قیامت میں بھی کچھ تک سے گردانے کا چڑھا ہے۔ اہل حدیثوں تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک، تھوڑا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دی حدیث دے مخالف ہوئے، کوئی عمل بھی ایسا نہیں۔ اہل حدیث دی نماز پیغمبر کی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق۔ ہائے ہائے انہیں کیا ٹھیک ہے آقا وہ اڑ گیا اتنے جب ڈبل پیسے دی بیچ کر چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کی ہوئے؟ آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی تو میرے نہ کادے واسطے جا رہے ہیں، پیسے لین کادے اونٹ دے، یہ سودا نہیں ہو تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ساری بات ٹھیک ہے، تھوڑے میرے کو پتا تیسرا نہیں ہے، تسی اپنا گواہ پیش کرو تو پیسے لے لیں۔ گواہ اٹھے ہے کوئی نبی کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، وہاں نبی کے صحابی جو جتنے لیٹے ہو اللہ تھوڑی قبرہ پہ کروڑا رہتا نازل فرمائے۔ ہائے ہائے خزیمہ کولو دی لگے، آپ نے کی فرمائے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر۔ خزیمہ دے کان سامان اس کو ہوتی نہیں پڑی، اگو واپس اندر کی آمیں آندھا جی میرا نبی آندھا میرا تیرا سودا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہنا گواہ پیش کرو۔ خزیمہ نے 10 کیڑی پڑے، کیڑی کچہری، کیڑی عدالت،
کہڑے چوک سے گواہی دینی ہے؟ میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب کا سودا آیا، تو جھوٹا میرا نبی سچ ہے۔ جدو انہی گل گئی پیسے میرے صفا آقا نے کندھے تو پڑیا، خدیمہ منو سودا کر دیا ویکھیے، اللہ رسول نہیں، ہائے تو میرے کو تصدیق کی تھی، اللہ رسول نہیں، فرمایا گواہی ایڈی بڑی ہے خدیمہ نے کی ہے سونے تسی فرمایا اللہ کیسی اللہ نے دیکھے نہیں سمجھا، تسی فرمایا کہ اللہ کیسی اللہ نے دیکھے آسان تے رب نو بھی رب منیا، محبوبہ تیری زبان نبوت کی وجہ تو منیا، تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے، آسان کے مرنا ہے، تسی فرمایا قبر سے عذاب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کوئی عذاب ہونا دیکھیا نہیں، تسی فرمایا قیامت برپا ہونی ہے، کیا ہونی ہے، تسی فرمایا جنت ہے، آگیا ہے، تسی فرمایا جہنم بھی ہے، آگیا ہے، سونے سارا اسلام تیری زبان نبوت کی وجہ تو بنے ہے، ایتھے بھی سودا کر دیا میں نہیں ویکھیا، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کا منہج، قال اللہ وقال رسول، کوئی تیسری بات نہیں، دو ہی سال سے جرا مجھ دے تھڑا چو نکلے ہیں، وہ دے اندر ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی ہوئی، اگر زمزم دا پانی بھی ملا دیو گے وہ بھی ملاوٹ ہے، لیکن سچا دین اور یہ جرا محمد کی زبان نبوت چلی لوگوں کے اندر کسے اچھے بھی، کسے نیلے بھی، کسے فقیر بھی، کسے مفتی بھی، کسے محدث بھی بات ملاؤ گے، دین خالص نہیں، دین خالص ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت جو نکلے ہے، وہ قال اللہ و قال رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ انشاءاللہ اس کو اگے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، وآخر اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ میاں والی ساڑھے دوست میاں والی تو جمعہ پڑھنے واسطے آئے، پچھلے جمعے ساڑھے دو دوست صادقہ بات تو آئے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے، کوئی رحیم یار خان تو ہوندہ ہے، کوئی میاں چنو تو ہوندہ ہے، بڑی بڑی دور تو ساتھی تشریف لے ہوندے رہے، جماعت دا تے تھے ایک کوئی کارے پائے میاں عبدالحفیظ صاحب دا نام، باقی یہاں ساڑھے اپنا ملک عبدالواحد صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے، انہوں نے بھائی نو ہی تو میاں صاحب دی والدہ نو اللہ جنت سے جگہ دے، یہ دو ہی گھر نے، باقی یہ ساری مخلوق اللہ بڑی پتہ نہیں کتھوں کتھوں بھیج دے گئے، تو ٹائم نہ تشریف لے آیا کرو، یہ ٹائم نہ نہیں تو ہی ہوتے، میں میرے کو 2 منٹ پہلو جمعہ چھڑ دیتا ہے، میں اپنے ٹائم دا پکا ہو گیا تو ہی یہ کچے ہو، مسیطے وعدہ کر کے بھی نہیں ہوتے، بولتے نہیں، کیوں جی آئی صاحب؟ تو میں آج موسٹ ویلکم آنا اپنے انتہائی مخلص بھائی دوست شفاء اللہ سخیرہ صاحب تشریف لے آئے، میں انہوں نے دیکھا نہیں کتنے دے ہو، پیچھے اگے آ جائے میرے کو، پیچھے اگے آ جائے فرینڈ صاحب بھائی شفاء اللہ صاحب اگے آ جائے، اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ۔ تو میں تسا احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا کہ تسی اللہ نے قرآن واسطے محمد نے فرمان واسطے تسی تشریف لے ہوندے ہو، اللہ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے،
اور اس طرح ہی کثیر تعداد تقریباً چلتے ہوئے انشاءاللہ رمضان تو پہلے پہلے نا 3 منزلوں کا انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے اللہ نے فضلنا بھائی حافظ شمول صاحب اور جعفر پٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں جوڑی نو قائم دائم رکھے انہوں نے گل کہی انشاءاللہ رمضان تو پہلے انشاءاللہ ایک کام مکمل کرنا ہے اللہ دے فضلنا اور ہوئے گا انشاءاللہ کبو انشاءاللہ اسی رمضان دا پہلا جمعہ فرسٹ فلور تے اے تہ خانہ بیبیاں دا یہ تہ خانہ بیبیاں نو مل جائے انشاءاللہ اور تھوڑے عرصے دے اندر اللہ نے تھوڑے کو بڑا کام لیا میرے کو نہیں تھوڑے کو لیا تسی تعمل کیتا ہے اے ماشاءاللہ اتنا بڑا سمجھو قرآن حدیث دا پلازہ ہی رب نے بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ قبول کر اللہ جنہیں میرے دوست جنہاں نے تعاون کیتے نے کندھے نہ کندھا ملایا ہے میرے نہ چلے نے ہر حالات دے اندر اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکات نازل فرمائے انشاءاللہ اے ان تار پہنی ہے ساری اس تو بعد سیلنگ شروع ہو جائے گی اے ساری ویرنگ ہو گئی ہے ان تار پہنی ہے انشاءاللہ وہ بھائی عبد المنان صاحب کہہ رہے سن تار تے بھی کم سے کم کو 8 تو 10 لاکھ روپیہ خرچہ آیا انشاءاللہ اللہ دے گا اللہ تعالیٰ اس محنت رو اس کوشش رو اس کاوش رو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت میں ذریعہ دی جائے اور دوسرے نمبر تے ساڈے دوست نے قاری ابو سفیان صاحب یہ پاک پتن تو تشریف لے آئے یہ فرد واحد ہے اتھے دی بات کو نہیں ہر سال یہ توحید کانفرنس کرواندے نے اتھے پاک پتن انہاں دا ادارہ ہے اور کلے ہی نے اور یہ حقدار نے تھانوں پتہ میں سفارش ہوتی کرنی ہوندی ہے جڑا بندہ صحیح ہوئے 1 نمبر ہوئے تے جدے کو میں ہر سال جانا میں وہ دی سفارش کرنا یہ دوست نے انہاں نا تساں اپنے زکات دے فنڈ چو جو بھی انہاں نا تعاون کرنا کرو گے انشاءاللہ ہاتھ چوکے وعدہ کرو میرے میں اپنے مرکز دے بارے تھانوں انہاں نہیں آندا لیکن وہ ساتھی باہروں آ جائے تو وہ حقدار ہوئے تے او دے نال تعاون جڑا ہے وہ کرنا چاہیے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان دوسرے نمبر تے جنہ دے ماں باپ فوت ہو گیا جی رمضان صاحب حاجی عباس صاحب اور بھائی بابر ظہور صاحب میاں عبدالحفیظ صاحب میں میاں عبدالحفیظ صاحب اس طرح سارے بھائی شفاء اللہ صاحب دے والد محترم عالم دین سن وہ جتنا دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے قبران جنت دی تیاری کرا اور جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے شفا بھائی دی والدہ محترمان و اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے امیر حمزہ ساڈا بھتیجا ہی ہے پانجا ہی وہ دی لت ٹوٹ گئی فریکچر ہو گئی جمعہ پڑھانے جا رہا سی اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے اس طرح اور بھی جتنے ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نو اللہ نور نہ منور فرمائے جڑے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے تو سارے دوست اے ابو سفیان صاحب کھڑے ہون گے بار کوئی دوست تعاون کرن تو بغیر نہ جائے ٹھیک ہے بولو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون